اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ 20 سال سے انجمن کے پلیٹ فارم پر اولیاء اذان کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تعلق مختلف قوموں، مختلف فرقوں، حتیٰ کہ مختلف مذہبوں سے ہے، اس رسی میں منسلک ہو گئے ہیں جس کے لیے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسی والے مختلف مذاہب کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ آج اس محفل میں بھی کئی غیر مسلم حضرات موجود ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس فکرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روح کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے۔ کچھ لوگ چاند، سورج، حتیٰ کہ شمع کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، جیسا کہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم یا مسمرزم وغیرہ، لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے، اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جسموں میں جذب کرتے ہیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، پھر اللہ اللہ کا نور خون سے سرایت کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے، پھر روحیں نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں، پھر خواب، مراقبے یا مکاشفے کی صورت میں انہیں رحمانی آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی پہنچ جاتی ہیں۔ پھر وہ مقام شنید سے نکل کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں، پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھک جاتی۔ فرعون یا اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا، لیکن جادو کی صلاحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گورشید نے نبوت کا اعلان کر دیا، بلکہ اسی بنا پر ٹنڈوادن پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر 295 کا چالان دہشت گردی کی علازت میں پیش کیا ہوا ہے، جبکہ ان کے پاس تحریراً یا تقریراً کوئی بھی ثبوت نہیں۔ کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی، جس کے بعد انہی اخبار نے تردید بھی شائع کر دی تھی۔ جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بہتان لگاتے ہیں، وہ خود کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں، کافر بے ایمان کو بولتے ہیں۔ غیبت، بہتان، حرص و حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی، اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لعنتی ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، باجد بستانی کو پتہ چلا کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا، وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ نمک حرامی نہ کریں، یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ۔ اس دن کے بعد اس نے باجد رحمۃ اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا۔ پھر وہ عالم باجد کے دربار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے، لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میرا مزدور تھا، تیری ناحق برائی سے میرے گناہ جلتے، اس کی جگہ تیری نیکیاں آ جاتی، میں اس کی عوض تجھے معاوضہ دیتا، اب تجھے کس چیز کا معاوضہ دوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گورشید نے امام مہدی کا اعلان کر دیا، بلکہ پچھلے دنوں ریگ انٹرنیشنل لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا۔ یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشاہدات یا تجربات کی روشنی میں بیان کیے، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے، بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر نبوت تھی، اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی۔
لیکن جب چاند سورج حجر اسود شیو مندر امام بارگاہ اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے، کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی راتوں رات ولی بن گئے۔ حتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی علام ہو اور ظاہری باطنی ولی اس کی تصدیق کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گور شاہی نے چاند حجر اسود پر تصاویر کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے، جس کی میں تائید کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو۔ اگر میں جانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے حضور پاک نے اپنے کسی فرزند کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو، جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذاہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے، لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں، لیکن سلمان علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں، آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے، جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی، جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں۔ دجال کے متعلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے، لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی۔ اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام مہدی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو متعارف کراؤں، کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے، اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہیں۔ پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں، اور جو ملک ہے کہ باقی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انعام دوں، کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا۔ حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہدی کا اعلان کرے اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا نا۔ حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے؟ جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے۔ حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جھوٹے مہدیوں کے لیے ہے، تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے؟ اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں امام مہدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ہوں۔ ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی، مشک آس کے خود ببویت نہ کہ اطار ببویت۔ حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک منطقی اور ایک فلسفی۔ اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدھے پر چڑھ کر آئے گا۔ اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر واقعی وہ گدھے پہ چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا تو ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ،
سرپرست. ہم کہتے ہیں کہ جس کے ہزاروں پیروکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا؟ اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدھے پہ کب پہنچے گا؟ جبکہ یہ کاراں ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں، جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تو پھر وہ زمانہ آئے گا، اس وقت دجال گدھے پہ بیٹھے گا. اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، کاریں بھی نہیں ہوں گی، اگر گدھے ہوں گے تو گھوڑے بھی تو ہوں گے نا، تو وہ گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے گا جو اسے اعلیٰ سواری ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا. اشارہ یہ ہوگا کہ گدھا شیطان ہے، دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا، اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا. اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ امام مہدی کی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا. یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں، یہ فضول بھی ہے. جو اصلی روحانی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پتہ نہیں سمجھ میں آئی اپنا. قرآن میں ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے. ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے. ارضی روحیں اس دنیا میں پتھروں، درختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم معیشت سے کوئی تعلق نہیں. سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے، ارواح اور لطائف وغیرہ. جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسم میں اکٹھی ہوتی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے، ورنہ یا فرشتہ ہے یا حیوان ہے. جب پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے، پھر جب روح حیوانی آتی ہے تو بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے. پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی حیوان ہی تھا. پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا. مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں، لیکن وہ ارضی ارواح ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے. واہ واہ عام لوگوں کی ارضی ارواح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ حضور پاک کی ارضی ارواح کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا. جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی ہاتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں. جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا. بے شک مہدی کو تلاش کرو، پہچانو. اگر کوئی ساری امت عبادت کرتا رہے آخر میں مہدی کی مخالفت کری تو ولیم بور جو دعائے مستجاب بھی تھا اصحابہ کا کہ کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا. اگر کوئی ساری عمر کتوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو وہ کتے سے حضرت قطمیر بن کر ولیم بور کی شکل میں جنت میں جائے. اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے، اعلان کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھروں میں اذانیں دیتے رہے
جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے۔ اللہ مصلحتاً بسترے پر حضرت علی کو بھی سلا کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اسی طرح امام مہدی بھی مصلحتاً خاموش ہے، کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے، جیل میں رہے یا شہر میں ہے یا گوشہ نشین، آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اسے تکلیف سہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بے شک۔ ایک حدیث کے مطابق عام خیال ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیونکہ اس وقت دور دور تک دیے جل رہے ہوں گے۔ اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیا دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے۔ دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سازشوں اور فتووں کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا، جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے۔ وہ باطنی دولت کی طرح اشارہ تھا، یعنی ان کا فیض بقول سلطان بہو، چاہے مسلم چاہے کافر، چاہے زندہ چاہے مردہ، سب کے لیے یکساں ہوگا۔ اس وقت کے لیے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل ذکر سے پوچھ لینا۔ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ تو اس پر فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا، میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبانی ذکر طوطا بھی کر لیتا ہے۔ دل کے ذکر سے دل کی صفائی، دل میں چمک، اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے اعلان اور اعمانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر خود بخود نور کا رخ نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم نے عرصہ 20 سال کی محنت سے لاکھوں سرفروشوں کو قلبی ذکر سکھایا، جس کے ذریعے وہ گناہوں کو ترک کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے۔ ہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے، ہزاروں اللہ سے واصل ہوئے۔ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترک گناہ، رزق حلال ضروری ہیں۔ جلالی جمالی پرہیز، ورد وظائف اور سکانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے۔ کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو حضرت قطمیر بنا دیتی ہے، جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ ہی اس کو کوئی عبادت کرنا آتی تھی۔ ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان نے اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلائے ہوئے ہیں، تاکہ انتشار کو روکنے، ملک میں امن و امان پیدا کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمنوں کی صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگاہ کریں۔ لیکن تجربہ ہوا ہے کہ یہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں، فرقہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں، خود قتل کرا کے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں، پھر شرپسندی کی صورت بجائے رکاوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ان بگڑے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام ایجنسیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریضہ سمجھ کر تمام فرقے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودگی میں کرائیں۔ اگر میری تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے جس سے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے باہر ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بصورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں امت مسلمہ میں خون ریزی کا شکار ہو سکتی ہیں، جس کا علم حکومت کو بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ آج اس محفل کے صدقے جو کہ محبوب ربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ مہدی کو پہچاننے اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔